ایک صحابی تھے، دیکھیں وہ شراب کے عادی تھے، وہ بہت مذاقیہ تھے، اللہ کے نبی کو بہت ہنساتے تھے، تو ہر بار حد پنشمنٹ ملتی تھی انہیں، کوڑے پڑتے تھے، شراب کی جو سزا ہے بار بار آتے تھے۔ تو ایک بار جو ہے کوڑے پڑے تھے تو غالباً حضرت عمر نے یا کسی صحابی نے کہہ دیا لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت، اس پہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہ کہو، یہ شخص اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو اٹ از ویری مچ پاسبل کہ ایک بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے لیکن گناہوں میں انوالوڈ، ٹھیک ہے، نہیں چھوٹ رہا اس سے، ایک گناہ ہے۔ اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کچھ گناہ اللہ ٹرائی کرتا ہے انسان کو، وہ اس سے نہیں چھوٹ رہے ہوتے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بندہ ایفرٹ زیادہ کرے، بندہ اس سے تعلق زیادہ قائم کرے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں چھوٹ رہا ہے اس کا مطلب اس کی ایفرٹ یا اللہ سے دعا کم ہے یا اللہ سے تعلق اس کا کم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ تعلق بڑھانے کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ اسے بار بار واپس لاتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ چیزیں اس کے لیے ڈیفیکلٹ بن جاتی ہیں، جو گناہوں کی وجہ سے چیزیں ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5، the sinner will find darkness in the heart which he will feel just as he feels the darkness of night۔ یہ ہے ڈی موٹیویشن اور ہوپ لیسنس، یہی تو شیطان چاہتا ہے۔ دیکھیں جب اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ کالا دھبا پھیلتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب دل کالا ہو جاتا ہے پھر نیکی نیکی نہیں لگتی، برائی برائی نہیں لگتی، پھر انسان جو مرضی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ حدیث یاد رکھیں، پریکٹیکل سلوشن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالو این ایول ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ، برے عمل کو فوراً سے اچھے عمل سے ریپلیس کر دو، اس سے پہلے وہ دھبا بڑھ جائے۔ تو نو میٹر انسان کسی بھی گناہ میں ہے، فوراً وضو کرے، 2 رکعت پڑھے، کم از کم اپنے آپ کو پش کرے، استغفار کر لے، اللہ سے بات کر لے، ٹھیک ہے، لیکن گیو اپ نہ کرے۔ گیو اپ کر دیا تو وہ بڑھتا جائے گا، پھر انسان گیا، پھر اس کو نہیں سمجھ آئی۔ تو اس ڈارکنس کو روکنے کے لیے لائٹ کی ضرورت ہے، اور وہ لائٹ ہے گناہوں کو چھوڑنا، نہیں تو یہ لائٹ بڑھتی، یہ ڈارکنس بڑھتی جائے گی، اور یہی تو ایک برا اثر ہے گناہوں کا کہ انسان نا پھر ڈارک فیل کرتا ہے اپنے دل میں، اس کو برے بھی خیالات آتے ہیں، اس کو ڈی موٹیویشن ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ جیسے کہ یہ انہوں نے بہت اچھی جو ہے وہ مثال دی ہے کہ جس انسان کے دل میں ڈارکنس آ جاتی ہے اس کا ویژن چلا جاتا ہے۔ اللہ نے ایسے تو نہیں کہا نا سمن بکمن عمیون کہ یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، ویژن چلا گیا، سماعت کی پاور چلی گئی، ٹھیک ہے، دیکھنے کی پاور چلی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ سینس کا جو کلاؤڈ ہے، جو ڈارک کلاؤڈ ہے، غمام جسے کہتے ہیں، سینس کا ڈارک کلاؤڈ، وہ ایسا اس پہ چھا گیا، حاوی ہو گیا کہ اس نے اچھائی کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ تو ایک یہ اس کا ویژن بلاک ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کی کنفیوژن انکریز ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ایمانی حالت کم ہوتی ہے نا گناہوں کی وجہ سے تو وسوسے بڑھ جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اللہ کے بارے میں سوالات بڑھ جاتے ہیں، تقدیر کے بارے میں کویسچنز آنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ کہ عجیب و غریب خیالات انسان کو آنے لگ جاتے ہیں، نیگیٹیوٹی، وہ ڈارکنس کی وجہ سے۔ اسی لیے یہ تو میں نے خود نوٹ کیا ہے کہ جب علم کو بڑھایا، اللہ کی طرف رجوع کیا، تو وہ آنسر خود ہی سالو ہو گئے، کسی سے پوچھنے بھی نہیں پڑے، کیونکہ ان دا فرسٹ پلیس وہ کویسچنز اوریجنل تھے ہی نہیں، وہ صرف ڈارکنس کی وجہ سے ایک وسوسہ تھا، اور وہ وسوسہ حل ہو گیا الحمدللہ، جبکہ انسان جو ہے وہ ظاہر ہے توبہ کرتا ہے۔ اور پھر ڈارکنس انہوں نے ابن قیم نے کہا چہرے پہ بھی آ جاتی ہے، اللہ معاف کرے، چہرہ مرجھا جانا، ٹھیک ہے، یہ باقی لکس تو اللہ نے بنائی ہیں، ہم لکس کی طرف نہیں جا رہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گناہوں کی خاص جو ہے نا وہ ڈارکنس اللہ معاف کرے چہرے پہ آ جاتی ہے، تو وہ بھی انہوں نے مینشن کی۔ پھر عبداللہ بن عباس، ابن عباس کا بڑا ہی زبردست کوٹ ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو عبداللہ بن مسعود کا کوٹ سناتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مومن چھوٹے سے گناہ کو پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے، اور منافق بڑے سے بڑے گناہ کو ایک مکھی کی طرح دیکھتا ہے جو ناک پر بیٹھ جائے اور وہ یوں اڑا دے مکھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی گناہوں کے اثرات ہیں کہ بڑے گناہ کو بہت چھوٹا سمجھنے لگنا، اس میں بھی تزکیہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، واپس آنا پڑے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں گڈ ڈیڈز میک دا فیس لائٹ، گیو لائٹ ٹو دی ہارٹ اینڈ برنگ اباؤٹ ایمپل پروویژن۔ سبحان اللہ،
رزق آتا ہے, لائٹ آتی ہے, چہرے پہ لائٹ آتی ہے, دل میں لائٹ آتی ہے نیک اعمال سے. فزیکل اسٹرینتھ, اللہ اکبر. ابن عباس کہتے ہیں نیک اعمال سے فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہو آپ. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے, بہت بڑی بات ہے, ٹھیک ہے. اور آخری چیز, لو ان پیپلز ہارٹ, لوگوں کے دل میں آپ کا روب, دبدبا, محبت پیدا ہو جاتی ہے جب انسان نیک عمل کرتا ہے. نیکی کا ایک روب ہے, ٹھیک ہے. ایسے ہی مشرکین اللہ کے نبی سے گھبراتے نہیں تھے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہے نا, ایک مشرک اللہ کے نبی جب ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے یا کسی ایکسپیڈیشن سے واپس آ رہے تھے, ایک مشرک نے جب وہ ریسٹ کر رہے تھے یہاں گردن پہ تلوار رکھی تھی, اللہ کے نبی اکیلے تھے, تو اس نے کہا کہ کون بچائے گا تجھے میرے سے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ. تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی, وہ کانپنے لگ گیا. پھر اللہ کے نبی نے تلوار پکڑی, کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ تھر تھر کانپنے لگ گیا. تو یہ روب ہے ایک نیکی کا, ٹھیک ہے. تو یہی وہ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کے دل میں ایک روب اور محبت, آپ کی محبت اللہ پیدا کر دے گا لوگوں کے دل میں. اختلافات ختم کرنا, وہ کئی لوگ دیکھیں, میں نے ایک عالم کو یہ آنسر دیتے سنا ہے. ان سے کسی نے پوچھا, ہمارے ٹیچر ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ بیوی کے ساتھ نہیں بنتی, بیوی میری بات نہیں مانتی, ٹھیک ہے, بہت کامن مسئلہ ہے. تو انہوں نے سمپلی آنسر یہ دیا کہ آپ نیکی کے کام کریں, نیک بن جائیں, اللہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا, آپ کا روب پیدا کر دے گا. بہت سمپل آنسر ہے, ٹھیک ہے. باقی بھی چیزیں کر سکتے ہیں, کاؤنسلنگ وغیرہ, لیکن یہ کہ یہ ایک بہت پریکٹیکل چیز ہے. پھر دیکھیں, بیڈ ڈیڈز میک دا فیس ڈارک, give darkness to the heart and bring about physical weakness. سبحان اللہ, کمزوری, physical weakness, بہت سی کمزوریاں ظاہر ہیں, لیکن physical weakness میں پھر سب کچھ آتا ہے. lack of provision, رزق میں گھٹاؤ, and hatred in people's heart, لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں آپ کے لیے. لوگ بلا وجہ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ آپ سے نفرت کرنے لگیں یا سخت ہو جائیں ان کے دل. جو لوگ آپ کے قریب تھے وہ آپ سے دور ہونے لگ جائیں. تو یہ سائن ہے, سمجھ جائیں کہ اللہ نہ کرے کہیں میں نے کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو کہ اللہ ناراض ہو گئے, ٹھیک ہے.